Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کی بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے بن جائیں گے، لیکن جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو ان کا بدکنا اور نفرت مزید بڑھ گئی. صرف زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور بری تدبیر کی وجہ سے، اور بری تدبیر الٹ پڑتی ہے اس کے کرنے والوں پر ہی. کیا وہ انتظار کر رہے ہیں پہلے لوگوں کے سنت کا؟ تو ہرگز اللہ کی سنت کو آپ بدلتا ہوا نہیں پائیں گے اور نہ ہی اللہ کی سنت کو ٹلتا ہوا پائیں گے. گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ پہلے تو مخاطب کیا گیا مشرکین اور کافروں کو کہ اگر تم نے شرکا بنا رکھے ہیں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تو ذرا یہ دکھا دو کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمان میں ان کی کوئی ساجھیداری ہے تو وہ بھی دکھا دو، یا یہ کہ یہ شرک اور کفر کے لیے تمہیں کوئی کتاب دی گئی ہو اور اللہ کی طرف سے کوئی صحیفہ دیا گیا ہو جس کی وجہ سے تم کھلی ہوئی نشانیوں پر ہو تو وہ بھی دکھا دو. جب کوئی جواب نہیں رہا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ظالموں کا وعدہ جو ہے وہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے کا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو تھامے رکھا ہے تاکہ وہ ہلے نہیں ٹلے نہیں. اگر وہ اپنی جگہ سے ٹل جائیں تو کوئی بھی اس کے بعد ان کو روک نہیں سکتا ہے اور پورا نظام درم ہو جائے گا. اللہ رب العزت بڑا بردبار بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے. اب آگے انہیں مشرکوں اور کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دیکھتے تھے اور دیگر قوموں کے بارے میں انہوں نے سنا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا اور ان کی مخالفت کی، تو یہاں چونکہ کوئی نبی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا عرب میں، تو یہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کی طرح ہمارے یہاں کوئی نبی آ جائے، کوئی ڈرانے والا آ جائے تو ہم ان لوگوں سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے بن جائیں گے. یعنی ہم نبی کا سمان کریں گے، نبی کی عزت کریں گے، نبی کی تعظیم کریں گے، نبی کی اطاعت کریں گے، نبی کی بات مانیں گے، کبھی بھی اس کا انکار نہیں کریں گے. یہ سب باتیں یہ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہمارے اگر کوئی آ جائے تو دیکھو ہم کیسے نبی کی بات مانتے ہیں.
لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور ان کو ڈرانا شروع کیا اللہ کے عذاب سے، اللہ کی وعیدوں سے، تب یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کو اچھی طرح جانتے تھے مخالفت پر تل آئے۔ حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سالہ زندگی نہایت پاکیزہ اور تمام قسم کی آلائشوں اور گندگیوں سے بالکل پاک اور صاف ہے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، اسی طرح دیگر تمام جو لوگوں میں برائیاں تھیں، ہر ایک برائی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی نبوت سے پہلے کی بالکل پاک و صاف تھی۔ جب اسی نبی نے اعلان کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا تو یہ بدک گئے، یہ بھاگ کھڑے ہوئے اور اتنے سخت ہوئے کہ انکار ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا اور حد سے زیادہ یہ مخالفت پر تل گئے۔ نوبت یہاں تک بھی آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے اور آپ کے پورے پریوار، یوں کہہ لیجیے کہ پورا کنبہ اور خاندان، ان لوگوں نے جو ہے ان کا حقہ پانی بند کر دیا، ایک گھاٹی میں لے جا کر قید کر دیا، محبوس کر دیا، دانا پانی بند کر دیا، کاروبار بند کرا دیا، تجارت بند کرا دی، کسی سے میل جول لین دین بند کرا دیا، کوئی ان کے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر طرح کا ظلم انہوں نے روا رکھا اور پریشان جس طرح کیا وہ اپنی جگہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب یہ کہا کرتے تھے کہ قسمیں کھا کھا کر کہ ہم نبی کی بات مانیں گے، کبھی انکار نہیں کریں گے، آ جائے کوئی نبی تو دیکھو ہم کیسے اللہ کی بات مانتے ہیں، نبی کی بات مانتے ہیں، اور جب آ گیا تو معلوم ہوا کہ جتنی شدت سے انکار دوسری قوموں نے کیا اس سے کہیں زیادہ سختی کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا۔ اور یہ صرف کیوں؟ انکار کی جو وجہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، یہ کیا بولتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، اور آپ کے بعد اس دور میں بھی ہے۔ وہ کیا؟ استکباراً فی الارض۔ جب بھی کوئی انکار کرتا ہے حق بات کا، اس لیے میں حق بات کا کہہ رہا ہوں، صحیح بات کا، دین کی بات کا، جو بالکل درست اور ٹھیک ہو، اس بات کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو صرف اور صرف اپنے تکبر، کبر، غرور اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، جس کو ہم اپنی زبان میں آج کل کہتے ہیں آئی ایم سم تھنگ کی وجہ سے، کہ جو کچھ سوچ ہے وہ میرے سوا جو سوچ ہے وہ غلط، حالانکہ اس کی سوچ خود ہی غلط ہے، دوسرے کی سوچ بالکل صحیح ہے، اس کی سوچ بالکل غلط ہے۔ وہ دین کی راہ میں بھی آتا ہے، نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، سب کچھ کرے گا، دیندارانہ بالکل لباس اور حلیہ بھی بنائے گا، لیکن دین کی مخالفت دین کے نام پر ہی کرے گا۔ صرف کیوں؟ ہم بڑے ہیں، ہم بڑی اونچی پوسٹ پر تھے، ہم نے تو لوگوں کو یوں انگلیوں پر نچایا ہے، آج کوئی ہم سے چھوٹا سچی بات میرے سامنے کیسے کہہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انکار کر دیتا ہے۔ استکباراً فی الارض، زمین میں تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے۔ دوسرے کہ ہم تو بڑے ذہین ہیں، ہمارے داؤ پیچ، ہمارے حیلے، ہماری تدبیروں سے آگے کون جا سکتا ہے؟ وَمَكَرَ السَّيْء، ہم تو یوں چال پکڑتے ہیں تو چاروں خانے وہ چت ہو جاتا ہے۔ وہ چل کے دیکھے ذرا ہمارے پاس کتنا ہنر ہے، کتنے طریقے ہیں، کتنے داؤ پیچ ہیں، کتنے جاننے والے ہیں، کتنے تعلقات ہیں، کتنی دور تک ہماری پہنچ ہے، ہم ہر طرف سے اس کو ایسا گھیریں گے کہ چاروں خانے چت ہو جائے گا۔ وَمَكَرَ السَّيْء، دوسرا طریقہ اللہ نے بتا دیا، اس وجہ سے انکار ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، جو یہ بری حرکتیں کرتا ہے نا، جو الٹی چال چلتا ہے نا، تو اس کا الٹا داؤ اسی پر پلٹ جاتا ہے۔ یہ اصول ہے۔
بھائی سائنس نے تو یہی بات بتائی کہ اگر آپ گیند کہیں پر کسی دیوار پر مارو گے تو جتنی تیزی کے ساتھ جائے گی اور دیوار پر لڑے گی اتنی تیزی کے ساتھ ادھر سے واپس آئے گی۔ تو یہ صرف گیند کا ہی میٹر نہیں ہے، یہ انسان کی زبان کا، اس کے کلمات کا، اس کی باتوں کا بھی ہے۔ پہاڑوں میں جو لوگ گئے ہوں یا ایسی جگہوں پر جہاں پر آواز گونجتی ہے، آپ دیکھیے جتنی تیزی کے ساتھ آپ پکاریں آواز پہاڑ میں ٹکرا کر اتنی تیزی کے ساتھ واپس آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہم کوئی چال اگر کسی کے خلاف چلتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے عارضی طور پر اس کو پٹخ دیا، ہم نے اسے گرا دیا، اب وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہی چال اس کے اوپر ایک دن پلٹ کر آئے گی اور اس سے تیزی کے ساتھ آئے گی جس سے تیزی کے ساتھ یہ چلا تھا۔ یہ اصول ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر تم نے کسی کو دھوکہ دیا وہ دھوکہ تمہارے پاس پلٹ کر آئے گا، تم نے کسی کے ساتھ بری چال چلی تو وہ پلٹ کر آئے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، الٹی چال اسی کے اوپر آ کر پلٹ جاتی ہے۔ تو انتظار کس بات کا ہے؟ کیا پہلے لوگوں کی سنتوں کا انتظار ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جاری کی تھی؟ اللہ رب العزت کی سنت پہلے لوگوں میں کیا تھی کہ جب انکار کیا، نبی کو جھٹلایا، تو اللہ رب العزت نے پوری قوم کو تباہ اور برباد کر دیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ پوری قوم بیک وقت ہلاک کی گئی۔ اور کیوں؟ اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے کہ یہ نبی کیسے بن گئے، مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ اچھا یہ کھاتے بھی ہیں، یہ پیتے بھی ہیں، یہ بازار میں چلتے بھی ہیں، یہ کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ ہماری طرح تمام تعلقات جو ہے گھروں میں اپنے قائم رکھتے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کی بیویاں بھی ہیں، ہر چیز ان کا جو ہے، ہر کام ان کا ہماری طرح ہے، یہ نبی کیسے بن گئے؟ یہ راتوں رات نبوت کا اعلان کیسے کر دیا؟ رات کو سوئے صبح اٹھے گئے میں نبی بن گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ارے نبی کوئی ہوتا تو اللہ اوپر سے کسی کو نازل کر دیتا، فرشتے کو بھیج دیتا، یا اللہ رب العزت خود آ جاتا اور کہتا ہے دیکھو میں نے ان کو نبی بنا دیا، اب ان کی بات مانو۔ اللہ تو یہاں آیا ہی نہیں ہمارے سامنے، اللہ تو کبھی دکھائی پڑا ہی نہیں ہے، اور کسی فرشتے کو اس نے بھیجا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھتے اس کی بات مانتے، یا یہ کہ کسی بہت پاک اور صاف ذات کو اللہ نبی بنا تھا، جیسے کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ ان کو نبی بناتا تو بات سمجھ میں آتی۔ ہماری طرح کھانے پینے والا، بازاروں میں چلنے پھرنے والا، یہ نبی بن گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بنا نہیں تھا تو اللہ کسی سردار کو بناتا، کسی بڑے رئیس کو بناتا، کسی بڑے مالدار کو بنا دیتا، کسی بہت بڑے سردار کو اور حاکم کو بنا دیتا۔ جو ایسے ہوتا اس کو نبی بناتا تو ہم لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے۔ نبی کس کو بنا؟ جو عام اور کامن آدمی ہے، جو یتیم ہے، اس کو نبی بنا دیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو انکار ہے اپنے مالداری اور ریاست اور اپنی حکومت اور سطوت اور غلبے کی، یہ تکبر جو آ جاتا ہے تو یہی انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر ان کو انتظار ہے اس پہلی سنت کا جو اللہ نے لوگوں پر جاری کی تھی، تو معلوم ہو جائے ان کو کہ اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں، پہلے بھی اس نے ہلاک کیا انکار کی وجہ سے، تو اب بھی ہلاک کرے گا۔ اور اللہ کی سنت، اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی اس کی سنت ٹلتی بھی نہیں ہے، کبھی وہ ٹلتی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا اصول ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اس نے جو فیصلہ کر دیا ہے تو وہ بھی ہلنا نہیں ہے، وہ بھی ہو کر رہے گی۔ دونوں چیزیں، نہ وہ تبدیل ہوگی نہ وہ ٹلے گی۔ یہ پہلی امتوں میں رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اس امت میں بھی وہ چیز جاری رہے گی، اور وہ جاری و ساری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے پوری کی پوری امت ہلاک نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ ساری چیزیں یہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ اگر نوح علیہ السلام کی قوم طوفان میں مری، ان کے اوپر بارش ہوئی، نیچے سے پانی آیا، سیلاب میں مرے، تو آج بھی سمندروں کا سیلاب آتا ہے، سب کو لے کے بہہ جاتا ہے۔ اگر وہ زلزلوں سے مرے تو آج بھی زلزلہ آتا ہے، لوگ ختم ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اگر وہ پتھروں کی بارش سے مرے تو آج بھی اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش کی جاتی ہے،
اولے بڑے بڑے گرائے جاتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں۔ اگر وہ وباؤں اور بیماریوں کی وجہ سے مارے گئے تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی وبائیں بھیجی۔ اگر وہ آندھیوں کی وجہ سے ختم کیے گئے تو ان کے اوپر بھی سخت ترین آندھیاں آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جس طرح پچھلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں ویسے یہ امت بھی ہلاک کی جائے گی اگر یہ انکار پر اور تکبر اور غرور پر آئی۔ بس اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نبیوں کے انکار سے بچائے، بلکہ نبیوں کی کما حق اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔